بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم میں ہم موجود ہیں اور قریب ہے شب برات کی رات کہ جس میں خصوصی توبہ، استغفار، ذکر و اذکار کی محافلیں سجتی ہیں، اور یہ خلوت در انجمن، انجمن در خلوت محافلیں ہمیں نظر آتی ہیں، اجتماعی شکل میں بھی اور انفرادی شکل میں بھی۔ بندہ یکسو ہو کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور سرو سجود ہو کر اپنے مولا، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پالنے والے، اپنے پالنہار کے حضور سرو سجود ہو کر توبہ کرتا ہے، کیونکہ رزق لکھ دیا جاتا ہے سال بھر کا، علماء سے ہم نے سنا ہے اس کا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ایک مرتبہ پھر وہ پاسا پلٹ جاتا ہے، زندگی اور موت کے حوالے سے اسے بتایا جاتا ہے کہ اب یہ زندہ رہے گا اس سال یا نہیں، یہ مر جائے گا، ایمان پر مرے گا یا نہیں، یہ سب تو خالق حقیقی ہمارا جانتا ہے۔ مگر ہم اس شب خصوصی اہتمام اس لیے کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں یکسو اور منہمک ہو کر اس لیے پیش ہو جاتے ہیں کہ پروردگار اگر ہماری زندگی تو نے لکھی ہے تو اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما، لیکن اگر اس برس موت برحق یعنی بندہ مومن اس پر ایمان لاتا ہے کہ مرنا اور مر کے اٹھائے جانے پر میں ایمان لاتا ہوں، اس کے بعد ہی وہ داخل اسلام ہوتا ہے، اس تیقن کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، تو ناظرین محترم اس شب انسان اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رب اگر میری زندگی ہے تو مجھے صراط مستقیم عطا فرما، میری توبہ کو قبول فرما، خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے، اور پروردگار اگر میری موت تو نے مقدر فرما دی، آنے والے سال میں اگر میری سانسیں ختم ہونی ہیں تو پروردگار عالم مجھے ایمان کے ساتھ اپنی خوشنودی اور رضا کا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے اس دنیا سے اٹھانا۔ جب ہم اٹھیں تو پروردگار تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور شب برات کی آمد پر ہمیں خوب ذکر و اذکار، بلکہ عام دنوں میں بھی ہر وقت تیرا ذکر کرتے رہنے کی، تیری حمد مناجات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم پروگرام کا آغاز کریں آج روشنی میں شعبان المعظم، ماہ شعبان المعظم سے متعلق میں جاننا چاہوں گا ملک پاکستان کے مقتدر، نامور اور صاحب علم و فن علماء حضرات، اسکالرز حضرات اکراس دا بورڈ، ان کو دنیا جانتی ہے اور ان کی ظاہر ہے رائے کو معتبر جانا جاتا ہے، چہرے سند بن چکے ہیں۔ مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، اور جناب قبلہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں علماء کا خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، شعبان المعظم کے اس مہینے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی ذکر ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو کیا ملتا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل ذکر ملتا ہے۔ سورہ الدخان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے حوالے سے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، صحیح، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ صحیح، اب لیلۃ مبارکہ یہ قرآن مجید کا کلمہ ہے، صحیح، برکت والی رات۔ تو اس برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم پھر اس کی تفسیر کے اندر جائیں گے اور اپنے اکابرین کی آراء کو دیکھیں گے اور اس ضمن میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، تو اس کا ثمرہ اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں کی رات ہے۔ اچھا، اب اس کو شب برات کہیں یا اسے شب لیلۃ مبارکہ کہیں یا اسے شعبان، نصف شعبان کی رات کہیں، صحیح، تو عنوانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس رات کا تذکرہ اس اشارے کنائے میں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور صراحت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ صحیح، پھر یہاں پر قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا انزلناہ، یہ جو صیغہ ہے یہ باب افعال سے ہے، صحیح، اور اسی طرح یہ نزول کی بات باب تفعیل کے ساتھ بھی قرآن نے کی ہے، صحیح، یعنی باب تفعیل سے کریں گے تو پھر تنزیل، صحیح، اور باب افعال سے کریں گے تو انزال۔ صحیح، تو قرآن مجید کی تنزیل بھی ہے اور اس کا نزول بھی ہے، بالکل صحیح، اور تنزیل اور نزول کے اندر معنی کا فرق یہ کیا ہمارے اکابرین نے لغت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تنزیل کے اندر معنی ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا، صحیح، اور انزال کے اندر معنی ہے یک بارگی نازل ہونا۔ نازل ہونا، اچھا، تو آقا علیہ السلام پر تو 22 سال اور کچھ ماہ میں آہستہ قرآن آہستہ، مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا، بالکل ٹھیک ہے، یہ تنزیل ہے۔ صحیح، اس تنزیل کو اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا، اس کا وہ لیلۃ القدر ہے صحیح، جو رمضان المبارک کی 27ویں کی شب ہے یا کوئی رات آخری عشرہ کی ہے، بالکل، تو وہ اس میں قرآن مجید کی تنزیل کا آغاز ہوا۔
اور اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو یک بارگی نازل فرمایا. یہ عمل مبارک، یہ لیلۃ مبارکہ، یہ نصف شعبان میں ہوا. اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ بھی نسبت رکھتی ہے اور خیر و برکت والی رات بھی ہے. اور یہ قرآن مجید میں ذکر آیا. پھر احادیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ترمذی شریف کی روایات بھی ہیں، بخاری شریف کی ہیں، مسلم شریف کی ہیں، صحاح کی ہیں. ان تمام روایات کو دیکھا جائے تو شعبان کے نصف کی اس رات کا ذکر موجود ہے. اچھا، آپ فرما رہے صراحتاً وہاں پر موجود ہے، جبکہ قرآن میں اشارہ یعنی اس کو ہم شب برات یہ جو کہتے ہیں، یہ لفظ تو حدیث میں صراحت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی مبارک نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات، یہ جو لفظ ہے یہ ایز اٹ از اسی طرح احادیث سے ثابت ہے. اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اہتمام عبادت بھی ثابت ہے اور اہتمام استغفار بھی ثابت ہے. جیسے ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شب میں رات کے پہر میں اپنے بستر مبارک سے اٹھتے ہیں اور آپ قبرستان کی طرف، جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں، جستجو میں، کیونکہ محبت اور قربت جو اتنی بڑی نعمت تھی، سعادت تھی، تو وہ حاضر ہوتی ہیں. تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہیں اور استغفار فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور عبادت اور بندگی. راز مع اللہ لی بھی وہیں آشکار ہوا. اور جی ہاں، اس موقع کی جو روایات ہیں وہ مختلف کلمات کے ساتھ آئی ہیں. بالکل. تو اس کی تفصیل میں جائے بغیر تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی طرح ان بندوں کو جہنم کے سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، آزادی کا اعلان فرماتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. گویا اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو بخشا جاتا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے بندوں پر انعام و اکرام بھی ثابت ہوا. بالکل صحیح. آقا علیہ السلام کا اہتمام توبہ اور اہتمام استغفار بھی ثابت ہوا اور اس کی فضیلت بھی ثابت ہوئی. تو اس اعتبار سے اس رات کا تذکرہ قطع نظر عنوان کے رات کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا. کیا بات. مجھے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آپ نے نام لیا، چونکہ یہ نام ایسا ہے کہ ظاہر ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا. امہات المؤمنین ہماری مائیں. اور مجھے پھر وہ ایک قطع یاد آیا، قبلہ اجازت ہو تو وہ بھی شامل کروں اور آگے بڑھوں. کچھ تعصب پسند آنکھوں نے کب حدیثوں کے نور کو دیکھا، 15ویں شب بقیع کے اندر عائشہ نے حضور کو دیکھا. عائشہ نے حضور کو دیکھا. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، اس ماہ مبارک کی عظیم شب جسے 15ویں شب سے نسبت ہے، مناسبت آپ نے ماشاءاللہ وقت کی ظاہر گنجائش کو پیش یہ بہت ماشاءاللہ بہت پرانا ایک آپ کا تجربہ بھی ہے میڈیا کا، اور آپ آتے جاتے بھی رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ورنہ ظاہر روایت بے شمار ہے اور گفتگو بہت کی جا سکتی تھی. تو اس کو سمجھتے ہوئے کہ 15ویں شب کی ظاہر عظمت ہمیں ثابت ہو رہی ہے، فضائل اس کے اور معمولات، کیا روٹین ہمیں اس شب میں اختیار کرنی چاہیے جو سب سے افضل اور بہتر ہو اس شب کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو فضیلت دینے والی ذات کون ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر. اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ فضیلت اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کسی کو چون چران کی اجازت نہیں ہے. جیسے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، سارے نبی اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. پوری زمین اللہ کی مگر فرمانی، مدینے کو دیگر شہروں پر فضیلت ہے، وادی مکہ کو دیگر وادیوں پر فضیلت ہے، بیر زمزم کو دیگر کنووں پر فضیلت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات ہیں. اور خاص طور پہ پیارے آقا جسے چاہے فضیلت دے، جسے چاہے عزت دے. بالکل اسی طریقے سے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اسی نسبت سے حضور کی امت پر اللہ کا خاص فضل اور انعام ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ماہ شعبان المعظم اور اس کی جو 15ویں شب کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہم کو ملتا ہے نا، اس میں سمجھنے کی خاص بات ہی اصل میں یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں جو تیسرا حصہ ہوتا ہے
اس میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق میں فراخی مانگنے والا اس میں اس کو رزق کی فراخی عطا کر دوں۔ تو یہ روزانہ رات کے تیسرے حصے میں ہوتا ہے، جسے ہم تہجد کا وقت عموماً کہتے ہیں۔ اب کم ایسے خوش نصیب افراد ہیں جو اس وقت اٹھتے ہیں اور اپنے خالق کی ندا پر لبیک کہتے ہیں اور پھر اس کی بارگاہ سے انعام و اکرام بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اس میں خاص فضل اور خاص انعام یہ ہے کہ وہ صدا جو عام راتوں میں تیسرے پہر میں لگتی ہے نا، وہ یہاں مغرب ہوتے ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر خالق کی طرف سے ندا لگنا شروع ہوئی کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش و مغفرت کے خزانے طلب کرنے والا، آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو جی۔ تو اس رات میں جو خاص انعام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا کہ اس میں وہ ندا مغرب سے ہی شروع ہو گئی لگنا۔ تو اب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے سب جاگ رہے ہیں تو سب کو موقع مل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں اور جو مانگنا ہے، جو کیفیات ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول جیسے ہمیں حدیث مبارکہ میں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ بھی ہے اور آپ کی ایک طبیعت اور مزاج بھی ہے۔ آپ کیا ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنے غلاموں پر بڑا شفقت فرماتے ہیں، انہیں مشقت میں پڑھنا حضور کو گوارا نہیں کہ میرے غلام مشقت میں پڑھیں۔ کئی احادیث مبارکہ ہم کو ملتی جس میں حضور نے اپنی امت پر شفقت فرمائی، جیسے مسواک والا معاملہ، فرمایا اگر فرض کر دیتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ نماز تراویح کو با جماعت پڑھنا، فرما کہ ایسا نہ تم پہ فرض ہو جائے، اس کی جماعت ترک کر دی۔ تو اسی طریقے سے شب برات کے حوالے سے بھی حضور کا معمول تو ملتا ہے، لیکن حضور نے کسی کو حکم نہیں دیا، حکم دے دے تو سب پہ کرنا فرض ہو جاتا، پھر چھوڑ دے تو گناہگار ہو جاتے۔ تو حضور نے غلاموں پہ کرم فرمایا کہ غلام سو رہے ہیں تو سوتے رہے، ان کا آقا تو جاگ رہے ہیں نا ان کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، وہ جو بخشایا ہے اپنے غلاموں کی بخشش کی سند مانگ رہا ہے، اور فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بلکہ ہمیں تو یقین کامل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اس سے بھی زیادہ حضور کے غلاموں پہ کرم فرمایا اور جائے گا۔ قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ خالق حقیقی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شب بیداریوں کے صدقے آج تک کہ تمام دنیا جہان کی خرافات آپ کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس شب حضور کی امت جاگا کرتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں اس شب لوگ جاگتے ہیں، یہ حضور کی شب بیداریوں کا صدقہ ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے، اور خالق نے ہمارے دل میں ظاہر ہے نیکی کی توفیق اور بدی سے بچاؤ اللہ کی ظاہر عطا کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ پروردگار کرم فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی ادائیں وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں ہمیں نظر آتی ہیں پوری امت میں۔ یہ امت کتنی ہی نافرمان سہی مگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتی، یہ ان سے وفادار ہے، اور یہی ایک نسبت ہے جو میری اوقات اور ہم سب کی اوقات بدل دیتی ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ شعبان المعظم سے متعلق میں علماء اکرام سے جاننا چاہتا ہوں، یقیناً آپ ہی کا نمائندہ ہوں تو کچھ سوالات آپ کے ذہن میں جو آتے ہوں گے، میں سوچتا ہوں میں اس طرح کے سوالات کروں جو آپ کے ذہن میں آلریڈی موجود ہوں، اور ہم اس سے متعلق پھر معاملات اور معمولات کو سمجھ لیں۔ ظاہر ہے جو چیز افضل ہے، بہتر ہے ہمارے لیے، ہم اسی کو کریں، کیونکہ وہ ایک نامور فلسفی نے لکھا دنیا کی سب سے عظیم، قدیم اور پرانی شاہراہ اور مشہور شاہراہ جس کا نام صراط مستقیم ہے، چلنا ذرا دشوار ہے لیکن باخدا سب سے بہتر اور سب سے زیادہ بھلائیوں والی شاہراہ یہی ہے، اور اسی شاہراہ پہ رسول انعام اور تمام انبیاء چلتے رہے، اور آپ کے تمام ماننے والے اسی شاہراہ پہ چلتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کی بندگی ہے۔ میں شعبان المعظم کی فضیلت اور معمولات سے متعلق سوال کر رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں اسی متعلق میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے بھی کہ کیا ہمارا معمول ہونا چاہیے، کیا ہمارے معمولات ہونے چاہیے، کیا اس میں تبدیلیاں واقع ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت کی رضا ہم پالیں، اس شب کو حاصل کر لیں۔ جی، اس ماہ مبارک کے معمولات کے حوالے سے جو سوال ہے اس میں ایک تو میں جنرلی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امت کو اس طرف بھی نہیں لے کے جانا چاہیے کہ وہ چند راتوں کو مخصوص کر لے عبادت اور بندگی کے لیے اور باقی زندگی کو ویران چھوڑ دے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اس ایکسٹریم کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے کہ جن راتوں کی لمحات کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے
اسی کا انکار کر دیا جائے اور فرائض کی پابندی کی جاتی رہے، تاکہ لوگ اس رات میں اہتمام عبادت نہ کریں، کیونکہ باقی زندگی میں وہ ان کی زندگی عبادت سے ویران پڑی ہے تو اس رات بھی محروم رہیں۔ اللہ تو یہ دونوں قسم کی ایکسٹریمز ہیں۔ صحیح۔ راہ اعتدال یہ ہے جی کہ جس لمحے رات دن اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا اقرار کیا جائے، صحیح ہے، مگر اپنی توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، عبادت اور بندگی کے لیے صرف اسی لمحے کا انتظار ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے، جی بلکہ اپنی پوری زندگی کو ان معمولات کا آئینہ بنا دینا چاہیے۔ اچھا قبلہ معذرت چاہوں گا، انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے۔ ایک کیٹیگری اور ہے، وہ کیٹیگری یہ ہے کہ فرائض کی پابندی، سنن سے انحراف اور اجتناب کہہ لیجئے، اور ان راتوں میں لوگوں کو جس طرح شب معراج پہ آپ نے ایک نیا فتنہ سنا ہوگا اس مرتبہ کہ جی یہ کوئی رات ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے، عبادت کیوں کرتے ہو، نہیں کرو، فرض ادا کرو، بس اپنی نماز پڑھو اور اللہ سے رجوع کر، مطلب ان راتوں کا کوئی حاصل وصول نہیں، یہ بھی ایک کیٹیگری۔ جی، تو لہٰذا جن راتوں کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت نے خوبصورت انداز میں فضیلت کے ایک تصور کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، صحیح۔ تو یہ اس کا رول یہاں اوقات میں، دنوں میں، راتوں میں بھی جاری و ساری ہے، تو لہٰذا فضیلت کا انکار کسی طور پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں اس میں ایک بات یہ کرتا ہوں، دیکھیے احادیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ہے، ترمذی شریف میں اس کے کلمات آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ واہ! تو پھر جب رجب کو اللہ کا مہینہ کہا تو اللہ کے تو سارے مہینے ہیں، بے شک، تو جب تخصیصاً فرمایا تو یہ اس کی فضیلت کا اظہار ہے۔ صحیح۔ تو پھر جب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور اس میں دیکھیے بڑا حسین ربط، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آئے، اور رجب میں بھی ایک رات ہے، شعبان میں بھی ایک خاص رات ہے، اور رمضان المبارک میں بھی ایک خاص رات ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب کی خاص رات لیلۃ المعراج ہے، شعبان کی خاص رات لیلۃ المبارکہ یا شب برات ہے، اور رمضان المبارک کی وہ خاص رات وہ لیلۃ القدر ہے، اور جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب سے ملاقات کی، واہ واہ وہ شب معراج ہے، واہ واہ۔ اور جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو چونکہ آقا علیہ السلام نے ابدیت کے مقام پر یہ بات فرمائی کہ ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے، کیا اچھی بات، لہٰذا آقا علیہ السلام نے اسے جب اون فرمایا تو اپنی عبادت اور بندگی کو بڑھا دیا، واہ، اور اسے امت کا کہاں، کیونکہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور عنایات ہوتی ہیں رمضان المبارک میں۔ اب یہ جو آپ کا سوال کہ رجب شعبان کے معمولات، شعبان کے معمولات میں آقا علیہ السلام کا معمول جو کثرت سے روایت ہوا وہ روزے رکھنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، اور دیگر روایات میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو کبھی بھی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، جیسا کہ شعبان اور پھر رمضان المبارک، اور بعد شعبان المبارک کے مہینے ایسے آئے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے، بعض میں آپ نے 20 روزے رکھے، بعض میں نصف روزے رکھے۔ اچھا، پھر ایک حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، اس کا بھی میں عرض کر دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 رمضان کے بعد روزے نہ رکھو، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، اب اس کی تطبیق کیسے کی ہمارے محدثین اور علماء نے؟ انہوں نے کہا کہ جب آقا علیہ السلام کا عمل مبارک بتا رہا ہے کہ آپ نے روزے رکھے اور روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، بے شک پورا مہینہ رکھو، اور وہ جو 15 آخری 15 میں اس کو روکا جا رہا ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فزیکلی ویک ہے تو ایسا نہ ہو کہ اپنی انرجی کو وہ نفلی روزوں میں استعمال کر بیٹھے، اور جب فرض روزہ رمضان المبارک کا آئے تو پھر وہ جسمانی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اچھا، آپ فرما رہے تھے 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، 15 شعبان ادا ہوا تو میں جی 15 شعبان، تو اس وجہ سے کوئی شخص اگر ذوق عبادت رکھتا ہے، فزیکلی اسے کوئی مسئلہ نہیں، طاقت رکھتا ہے یا سہولت ہے اسے، کوئی ایسا مشقت والا کام نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کو بھی پورے آداب کے ساتھ نبھا پائے گا، تو پھر وہ شعبان کے بھی جتنا مرضی روزے رکھے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ خوف رکھتا ہے
تو پھر اسے چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو پرائرٹی دے، مگر شعبان کے مہینوں میں کثرت سے عمل مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے رکھنے کا تھا۔ اور بعض اس میں یہ روایات بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ایام میں 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ، تو اگر وہ کسی غزوہ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے وہ ان مخصوص دنوں کے روزے کسی وقت آقا علیہ السلام نے نہیں رکھے، ترک فرمائے، تو آپ ان ایام 20 کو جمع فرما لیتے تھے اور پھر شعبان المعظم کے مہینے میں پھر انہیں ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ و خیرات، نفل اور عبادات، یہ معمولات ہیں جو اس ماہ مبارک کے ہیں۔ باقی بزرگوں نے کچھ نفل بتائے، کسی خاص طریقے پر بھی بتائے، وہ صرف مستحب کے درجے پر ہیں کہ یہ چیز تلاوت کی جائے ان کی رکعتوں کے اندر، تو اس کی پابندی کرنا نہ تو ضروری ہے اور نہ وہ خلاف شریعت ہے، کیونکہ کسی بھی اگر رکعت کے اندر آپ قرآن مجید سے جہاں کہیں سے کچھ تلاوت کریں تو وہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو معمولات کا مرکز اور محور یہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر بات ختم کروں کہ آپ نے فرمایا کہ رجب جو ہے، رجب یہ ترک آفات ہے، شعبان یہ اہتمام عبادات ہے، اور رمضان المبارک وہ انتظار کرامات ہے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ایک سوال ہے کہ 13 شعبان کے دن کو کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ ہے یا مردوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے اس کو، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس میں بنیادی بات یہ کہ دیکھیں ہمارے جو بھی معمولات ہوں وہ قرآن و سنت اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا نظریہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا بزرگان دین کے طریق کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، تو گو کہ عوام الناس میں بات یقیناً مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے لوگوں نے بطور فیسٹیول اس کو اختیار کر لیا ہے، بطور رسم اختیار کر لیا ہے۔ شریعت کا جو مطالبہ ہے نا وہ رسم نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مطالبہ ہے عبادت قرب الہی کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس رات کو بطور فیسٹیول اختیار کرنے کے بجائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے جو معمولات رہے اس کے مطابق اس میں عبادات کی بجاوری کر کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ تو جس طرح یہ ایک مفہوم ہے، اسی طریقے سے پکوان کے حوالے سے بڑے لوگوں کے اہتمام ہوتے ہیں کہ جی خاص یہ چیزیں بننی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بننا چاہیے، خاص ان چیزوں پہ فاتحہ وصال ثواب ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو لوگوں نے خود ساختہ اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اور شریعت کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے پابند نہیں کیا، جس چیز کا امت کو اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں بنانا چاہیے۔ اجازت ہے، جتنی اجازت ہے اس کو اسی کیفیت میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ قبلہ یہ تو آپ علماء کی کاوشوں سے بڑا اچھا خوشائن ہو گیا معاملہ، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کتنی کثرت سے آتش بازی کی جاتی تھی اس شب میں، جبکہ آتش پرستوں کا یہ طریق ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑا ایک اچھا یعنی ہماری طرف سے میسج چلا جائے گا، کیونکہ جہاں ہم رغبت دلا رہے ہیں وہیں ترک منہیات بھی ہمارا ہی ذمہ داری بنتی کہ جو غلط کام اگر ہمارے لوگ کر رہے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے تو ہم وہ بھی ان تک پہنچا دیں۔ تو اس میں جیسے آپ نے اشارہ فرمایا آتش بازی کرنے کا، تو ہرگز آتش بازی نہیں کرنا چاہیے، آتش بازی کرنا حرام ہے، خاص طور پہ اس رات میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت فرما رہے اور اللہ کے فرشتے لوگوں سے ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آتش بازی کر کر اللہ کے نورانی گریہ وزاری کے جشن کا نورانی مخلوق کو بھی پریشان کرنا اور دیگر جو مخلوقات ہیں اس کو بھی پریشان کرنا۔ بالکل صحیح بات۔ اسی طریق سے رات کے آغاز سے ہی عبادت میں مصروف ہونا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، جیسے مغرب کی نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ طریق سکھایا کہ رات کے آغاز سے ہی عبادات، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سورہ یاسین شریف کی تلاوت، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت، دعائیں شعبان المعظم، 14 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا تاکہ جو اعمال اب اس سال کے ختم ہو رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اس کا اختتام روزے کی حالت میں ہو، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، ترمذی کی حدیث مبارکہ، کہ جب یہ 15ویں شب آئے تو فرمایا فقوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا ہے، وصوموا نہارا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ہمیں معمول ملتا ہے عبادت کرنا اور اگلے دن کا
روزہ رکھنا، یعنی عبادتوں کا جو آپ کا سال ختم ہو رہا ہے، جو اعمال کا سال ختم ہو رہا ہے، وہ اس کا اختتام بھی روزے پر ہو اور اس کا اگلا آغاز بھی روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، چونکہ تقوی و پرہیزگاری کو بڑھانے والا ہے۔ بالکل تو اس کے اندر جتنی ہماری طرف سے خاص طور پہ جو رسم و رواج ہے، اس کو رسم سے نکال کر اس کو عبادت پہ لے کر آئیے، اور جو بزرگوں کا طریق رہا اللہ کو راضی کرنا اور دیگر مشغولیات کو چھوڑ کر مساجد میں یا اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرنا، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام قرب کے لمحات ہیں اس کو کبھی مس نہیں کرنا ہے، بلکہ باقاعدہ ان لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ کیا بات! آپ کی گفتگو مجھے یہیں لائی کہ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، اس گرد کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور گریہ کناں ہو، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت، اور مناجات کرے کہ جس طرح کی آفات، جس طرح کی مصیبتیں، مشکلات اور تنگیاں ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ پوری طرح پورے کا پورا اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ یہ جو ہم آدھے حاضر ہوتے ہیں نا، کبھی حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر بہک جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلسل اس کی عنایت اور اس کی رحمتوں کا جو ایک سلسلہ ہے نا، وہ ہم پر نہیں رہتا، یقیناً رب ہم سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منائیں۔ خدا کی قسم، رب مان گیا تو سب مان گئے، جب رب ناراض ہوتا ہے تو سب ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر رب کو منانے کے لیے سب کو ناراض کرنا پڑے تو وہ ناراضگی بہتر ہے، اور آپ رب کو منائیں، رب سب کو آپ کا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت اور اپنی دوستی، یہ ہمارا سب سے باوفا دوست ہے۔ یہ وہ دوست ہے کہ جس سے ہمیں وفا، عطا، جزا ملتی ہے، مگر ہم اسے جو دیتے ہیں بس خطا خطا خطا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ شعبان المعظم کی فضیلت اور 15ویں شب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب قبلہ ایک بات ہو رہی تھی نا، آپ فرما رہے تھے رجب، شعبان، رمضان، تو گویا شعبان پیش خیمہ ہے رمضان کا، جی اس حوالے سے کچھ ارشاد کریں۔ ہاں جی، یقیناً ایک تو ہر مہینے کی اپنی اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ کا نظام ایسا مربوط ہے واہ، کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور وہی چیز ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے واہ، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسے اس مہینے کو جو ایمان کی بہار کا مہینہ ہے، بالکل ٹھیک، جو نیکی اور تقوی کی بہار کا مہینہ ہے، واہ، اس سے قبل بھی اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے اسی سے مناسبت اور موافقت عطا فرماتے ہوئے اسی سے اپنی اسی رحمت کا آغاز فرما دیا، یعنی گویا نوید ہے رمضان اس مہینے کی۔ تو وہ جو توبہ اور گزار ہوا ہے۔ استغفار واہ، جو شب قدر میں جا کے اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہے، واہ، اس کا آغاز اور ابتدا اللہ رب العزت نے شعبان سے شروع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول مبارک کہ اس مہینہ میں شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تاکہ وہ اہتمام رمضان ہو جائے، وہ روزوں کا معمول مبارک پھر اسی تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ آگے چلا جائے، اور پھر زیادہ وقت جب اللہ کی اطاعت میں، بندگی میں گزرے گا تو مزاج کے اوپر، طبیعت کے اوپر، نفس اور روح کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، اور وہ اثرات گہرے اور پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے اس تسلسل اور باہمی ربط کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال دیتے ہیں، فرمایا ایسے سمجھ لو کہ رجب شریف وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور شعبان المعظم یہ اس بیج کو پھر پانی دینا، اسے پروان چڑھانا، اس کی آبیاری کرنا، اس کی پرورش کرنا، یہ اس کا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک ہے اس میں فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، وہ ثمرات سے اپنی جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا بندے کو یوں تو ایک بزرگ سے کسی نے جا کر سوال پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، بڑی رات کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ، پھر آپ نے فرمایا وہ جو تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کیسے خبر ہو کہ میری زندگی کی آخری رات کیا ہے؟ تو فرمایا پھر ہر رات کو شب براعت اور شب قدر کی طرح گزارو، کیونکہ معلوم نہیں کہ اگلی رات نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، لہٰذا
مومن کو یوں تو اپنی زندگی کی ہر رات اور ہر لمحے میں اللہ کے حضور عبادت اور بندگی کا پیکر ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کا معمول ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص اس ماہ مبارک میں جب خود اس کی طرف سے ندا آ رہی ہے، اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اس سے کوئی اپنے آپ کو محروم رکھے اور اس صدا پر لبیک نہ کہے اور اپنے دامن کو خالی رکھے تو یہ تو پھر سب سے بڑی محرومی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو تیاری کا مہینہ سمجھا جائے اگلے ماہ مبارک میں اللہ کے انعامات اور اکرامات کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا بات مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمتیں دے رہا ہوتا ہے، نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، برکتیں دے رہا ہوتا ہے، مغفرت دے رہا ہوتا ہے، روزی رزق دے رہا ہوتا ہے۔ پھر تو بڑی محرومی ہے کہ لوگ وہ دے رہا ہے اور لوگ نہ لیں، مطلب میں آپ کو کچھ دوں اور آپ نہ لیں، یہ تو محرومی ہے۔ پھر اللہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو، کون لوگ ہیں؟ بدقسمت ترین لوگ جو محروم رہ جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے اس شب میں کہ جب اللہ کی رحمت کمال پر ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح نعمتوں کے حصول کے لیے ذرائع اور طریقے بھی ارشاد فرمائے اور جن پر خاص شفقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ان کو بھی ارشاد فرمایا، وہیں ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی اسی لیے فرما دی کہ اگر کسی میں ایسی کوئی کوتاہی، کوئی خامی، کمزوری ہے تو دور کر لے، تاکہ اس رات جب عمومی رحمت ہو رہی ہے بندوں پر، جب عمومی مغفرت کی بات ہو رہی ہے اور بے حد و بے حساب مغفرت کی بات ہو رہی تو کوئی یہاں رحمت میں اپنا حصہ لینے سے رہ نہ جائے۔ اچھا، ابھی گزشتہ سوال میں ہماری بات آئی تھی تو اس میں ایصال ثواب کی بھی ایک کیفیت تھی، تو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، جائز اور مستحسن کام ہے، اور خواہ وہ اس سال کسی کی وفات ہوئی یا پہلے سے کسی کی وفات ہو چکی ہو، اب اس کی تخصیص اگر لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے کی تو وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے کوئی اس کی تخصیص نہیں فرمائی کہ 13 تاریخ کو فلاں مردوں کی نیاز اور 14 تاریخ کو فلاں مردوں کی نیاز ہے۔ ایصال ثواب جائز اور مستحسن کام ہے۔ البتہ یہاں جو اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والے لوگ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی کچھ نشاندہی فرمائی، فرمایا ایک تو مشرکین ہے جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ حاصل نہیں کر پاتے، اس رات بھی محروم ہے۔ دوسرا فرمایا دلوں میں کینہ رکھنے والے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جس کے دل میں بغض، نفرت اور عداوت اور کینہ ہو، فرمایا وہ بھی اس رات اللہ کی عمومی رحمت سے بھی محروم ہے۔ پھر تیسرا فرمایا کہ والدین کے نافرمان جب تک وہ معافی نہ مانگ لیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اسی طرح فرمایا عادی شراب پینے والا وہ بھی اس رات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمومی رحمت اپنے بندوں پر ہے اس سے بھی محروم رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ظلمن ٹیکس لینے والا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ قطع تعلق کرنے والا، رشتے توڑنے والا کہ ہم نے بس اب کسی سے بات چیت نہیں کرنی، ہمارے رشتے ختم ہو گئے، موت میت ختم ہو گئی، تعلق ختم ہو گیا، فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت سے اس رات جو عمومی مغفرت ہو رہی ہے اس سے محروم ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر ہو، اور ایک اس کی آپ نے ایک کنایہ انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح بھاگا ہوا ہو، فرمایا وہ اس رات عمومی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اب بندوں کو بھی ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ آج کی رات حضور غوث اعظم میں یہ مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں نا بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک سے بھاگے ہوئے، تو کچھ میں کسی کا نام لیے بغیر مثال دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو مسجد سے متصل ہوٹل پر دن بھر بیٹھے رہتے ہیں لیکن بوقت نماز اگر کوئی زبردستی بھی مسجد میں لے جانا چاہے تو وہ نہیں جاتے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے اللہ کے بندے۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے نا، بدقسمت، یہی کیفیت میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کنایہ ویسے تو بظاہر دیکھا جائے تو اس زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، آج غلام نہیں، لیکن حقیقت میں کنایہ کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا، ایسا بھاگا ہوا کہ وہ ندا کر رہے کہ آ جاؤ، مگر یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج کی رات بھی یعنی جو شب براءت جو موجود ہے، یہ شب براءت بھی اصل میں حدیث میں عتقاء من النار کا کلمہ آیا، یعنی آگ سے آزادی، تو اس لیے اس کو شب براءت یعنی آزادی کی رات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس رات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کے پروانے عطا فرما رہا ہے، لیکن لوگوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ اس رات بھی وہ ہوٹلوں پر موجود ہیں، وہ سیر سپاٹے کے اندر موجود ہیں، گھومنے پھرنے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ضرور تشریف لے گئے، لیکن حضور نے قبروں کا احترام بھی بتایا ہے۔ تو اگر آپ اس رات قبرستان جائیں تو قبور کے جو آداب ہیں، جو احترام، اس کو بھی ملوث خاطر رکھیں، اس کو پامال نہ کریں۔ اسی طریقے سے وہاں جو چراغاں ہے وہ صرف اس لیے کہ تلاوت قرآن کی اجازت اس کے لیے، ورنہ چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اگربتی جلا رہے ہیں تو خوشبو کے لیے کہ آنے والوں کو خوشبو میسر آئے، وغیرہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے جس کیفیت میں اس کو رکھا
اسی کیفیت میں رکھیں گے تو فیوز و برکات اس کے حاصل ہوں گے. بالکل ٹھیک. اگر اس سے اجتناب کریں گے اور اس سے روگردانی کریں گے تو بجائے اس کے کہ فیض و برکات حاصل کریں آپ برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے غفلتوں کی بجائے جو بزرگوں کا طریقہ رہا اطاعت و فرما برداری کا اسی نہج پر آئیں تو انشاءاللہ یہ شب براءت ہم سب کے لیے حقیقی طور پر گناہوں سے آزادی اور جہنم سے آزادی کی رات بن سکتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، قبلہ آپ کا. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ہمیں علم و آگہی فراہم کیا. میں جاتے جاتے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب قحط پڑا تو یہ دوڑے چلے آئے اور کہا موسیٰ اپنے خدا سے بات کیجئے اور ہمارا قحط ٹوٹے، اللہ رحمت برسائے، بارش ہو، ورنہ تو ہمارے مویشی مرتے ہیں، ہم مر جائیں گے اور یہ قحط ہم سب کو لے ڈوبے گا. موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو جمع کیجئے اور یہ سب جمع ہو جائیں تو ہم باران رحمت برسا دیں گے. سب کا جمع ہو جانا، سمرائز کر کے اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کا جمع ہو جانا اور پھر بھی بارش کا نہ برسنا اور پھر اس قوم کا موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ ہم تو سب جمع ہیں، بارش کیوں نہیں برستی. پھر موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو بے شک ہم بارش کو برسا دیتے مگر ان میں ایک ایسا شدید گناہگار شخص بیٹھا ہے کہ اس سے کہو ان میں سے اٹھ کر چلا جائے، ہم بارش برسا دیں گے. اور اس کے بعد بھی بارش نہیں برستی اور کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص یہ محسوس کر لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد کہ میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں اور وہ جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ بدکار ہوں، لوگوں سے چھپا ہوا ہوں، تو وہ اپنے رب کے حضور ہے موسیٰ کے رب اگر تو مجھے سن رہا ہے تو آج میری توبہ کو قبول فرما لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. بارش برس جاتی ہے. پھر قوم کہتی ہے موسیٰ کوئی اٹھ کے نہیں گیا، بارش کیسے برسی؟ رب تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا کہا تھا بلا شبہ ہم بارش نہ برساتے مگر آج ہمارے بندے نے ہم سے ایسی توبہ کی کہ ہمیں اس پر پیار آ گیا اور ہم نے باران رحمت برسا دی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شب برات نہیں تھی. خصوص تخصیص کے ساتھ اللہ رب العزت آپ پہ رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے. 2 بوند کی خاطر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے. اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.